دوستوں، آپ لوگوں نے گینگسٹرز کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ گینگسٹرز کرائم لارڈ یا منشیات کے مالک کا تصور کریں تو آپ کے ذہن میں خون خرابہ، بندوقیں، پیسہ اور بادشاہت کا خیال آتا ہوگا۔ گینگسٹرز بہت پیسہ کمانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ اپنا سارا پیسہ منی لانڈرنگ، ریئل اسٹیٹ اسکیمز، غیر قانونی طور پر منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ، بھتہ خوری اور دوسرے غیر قانونی کاموں سے حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی تاریخ کے 12 امیر ترین گینگسٹرز کے بارے میں جنہوں نے اپنی زندگی میں اربوں ڈالرز کمائے۔ نمبر 1، ایل کاپون۔ ایل کاپون کو اسکارفیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پروہیبیٹڈ ایرا کے سب سے بڑے گینگسٹرز میں سے ایک تھا۔ اس کے والدین اٹیلین تھے اور یہ بروکلن، نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنا امپائر شکاگو میں کھڑا کیا اور اس کی تنظیم کو دی شکاگو آؤٹ فٹ کہا جاتا تھا۔ اس کی تنظیم اس وقت پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں الیگل شراب سپلائی کرتی تھی جب وہاں پر شراب کی ٹریڈ اور سپلائی پر پابندی تھی۔ اس کی تنظیم اتنی بڑی تھی کہ یہ 1920 کے دور میں ہر سال $100 ملین سے زیادہ کماتا تھا، جو آج کے وقت کے مطابق $1 بلین سے زیادہ ہے۔ ایل کاپون کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب وہ شکاگو آیا اور جونی ٹوریو کا باڈی گارڈ بن گیا، جو اس وقت الیگل الکحول کی مارکیٹ کو کنٹرول کرتا تھا۔ مخالف گروپ سے ہونے والی کئی لڑائیوں کے بعد ٹوریو ریٹائرڈ ہو گیا اور ایل کاپون نے کاروبار کو سنبھال لیا۔ کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس نے کئی خطرناک طریقے اپنائے اور اس نے اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے عوامی اداروں کو ڈونیشنز دینا اور بال گیمز میں شرکت شروع کر دی۔ مخالف گروپ سے ہونے والی لڑائیوں کے بعد اور ان کے 7 ممبرز کے قتل کے بعد اس کے لیے کئی مشکلات پیدا ہو گئیں اور اس کے بعد شہر کا ہر بڑا آدمی اسے جیل کی سلاخوں پیچھے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس پر ٹیکس چوری کا مقدمہ درج ہوا اور کئی عدالتی ٹرائلز کے بعد اسے 11 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ایل کاپون کے اوپر اس وقت ایک ہالی ووڈ مووی بھی آ رہی ہے جس میں اداکار ٹام ہارڈی ایل کاپون کا رول پلے کر رہا ہے۔ 25 جنوری 1947 کو اچانک بیمار ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ نمبر 2، خونسا۔ 21ویں صدی میں سب سے زیادہ افیم پیدا کرنے والے افغانستان سے پہلے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دی گولڈن ٹرائنگل، جو کہ تھائی لینڈ، لاؤس اور میانمار پر مشتمل ہے، افیم کی سپلائی کا عالمی مرکز تھا جس پر خونسا کا راج تھا۔ اپنے کام کی نسبت سے خونسا کو افیم کا بادشاہ، دی لارڈ آف گولڈن ٹرائنگل بھی کہا جاتا تھا۔ خونسا برما کا سب سے زیادہ خطرناک شخص تھا۔ اس کا پیدائشی نام زینگ کائفو تھا اور یہ ایک چائنیز فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے خود کی فوج بھی بنا رکھی تھی اور یہ تھائی لینڈ کی اسٹیٹ شین کی آزادی کے لیے بھی لڑا۔ خونسا نے نیشنز ملٹری میں بھی کام کیا۔ خونسا نے اپنا سارا پیسہ افیم کے کاروبار میں انویسٹ کیا اور نیو یارک کو سپلائی ہونے والی افیم کا 45% یہی کنٹرول کرتا تھا اور اسی وقت ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سپلائی ہونے والی افیم کا 70% حصہ بھی یہی کنٹرول کرتا تھا۔ اس کی اپنی خود کی فوج کی تعداد 20,000 تھی جس کے پاس برما کی فوج سے بہتر اسلحہ تھا اور انہیں شکست دے سکتی تھی۔ یو ایس نے اس کے سر پر $2 ملین کا انعام مقرر کر رکھا تھا۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے ایک دفعہ خونسا کو ختم کرنے کے لیے 39 نوجوانوں کا ایک یونٹ بنایا، مگر اس کی اپنی خفیہ ایجنسی بھی تھی جس نے خونسا کو اطلاع کر دی اور وہ پورا یونٹ مارا گیا۔ خونسا کی کل مالیت $5 ارب سے زیادہ تھی۔ نمبر 3، سوسومو ایشی۔ سوسومو ایشی وہ شخص تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بولٹ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سوسومو ایشی جاپان کا سب سے بڑا گینگسٹر تھا جو دشمنوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ سوسومو جاپانیز نیوی میں فائٹر جیٹ کا پائلٹ تھا جو کہ کاما کیس ٹورپیڈو یونٹ کا حصہ تھا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران اس نے نیوی چھوڑ دی اور اینیکاوا گینگ جوائن کر لی اور جلدی اس گینگ کا سیکنڈ گاڈ فادر بن گیا۔ 1980 میں اس کی مالیت $4 ارب تک پہنچ گئی جو کہ اس نے لونز، ریئل اسٹیٹ اسکیمز اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ سے بنائی۔ سوسومو ایشی قتل و غارت کرنے والا کوئی عام گینگسٹر نہیں تھا، بلکہ وہ بڑی حد تک اس سے پرہیز کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تب تک کوئی بڑا قتل و غارت نہ کیا جائے جب تک بات چیت سے کام بنتا ہو۔ گیمبلنگ اسکیم میں ملوث ہونے پر اسے 1978 سے 1984 تک قید کاٹنی پڑی۔ اپنی رہائی کے فوراً بعد اس نے ایک بڑا گولف کلب خریدا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے انٹرنیشنل لیول پر انویسٹمنٹس کی، جن میں کوریا، ہانگ کانگ، موناکو اور امریکہ شامل ہیں۔ اس کے تعلقات اس قدر مضبوط تھے کہ اس نے امریکی صدر جارج بش کے بھائی پراسکر بش تک رسائی کر لی۔ اس کی وفات 3 ستمبر 1991 کو ہوئی اور اس کی تدفین کے موقع پر 6,000 لوگوں نے شرکت کی۔ نمبر 4، وکٹر باؤٹ۔ وکٹر باؤٹ سوویت ملٹری میں ٹرانسلیٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ بہت ہی خطرناک آدمی تھا۔ اس کی قسمت تب چمکی جب اس نے کئی ایئر ٹرانسپورٹ کمپنیز بنائی اور ان کے ذریعے سوویت سے افریقہ الیگل اسلحہ بھیجنا شروع کر دیا۔ اس کے طریقے بہت ہی خطرناک ہوتے تھے۔ اس نے بہت سے لوگوں کا قتل کیا، حتیٰ کہ یہ موت کے سوداگر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اپنے کام کے عروج پر اس کے بہت سے ملکوں سے تعلقات تھے، خاص طور پر ان ملکوں سے جن کا افریقہ سے کافی تجارت ہوتا تھا۔ آخر میں اس پر ایکسٹارشن، مالی لانڈرنگ اور تخریب کاری کے سنگین الزامات ثابت ہوئے۔
اس کے علاوہ یو ایس کی طرف سے ان کے اعلیٰ عہدیداروں کے قتل میں ملوث ہونے اور FARC جیسی دہشت گرد تنظیموں کی مدد میں ملوث پائے جانے پر 2012 میں اسے 25 سال قید کی سزا سنائی گئی اور اس وقت یہ جیل کاٹ رہا ہے، اور 2016 میں اس نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے سزا معافی کی درخواست کی جو قابل قبول نہ ہو سکی۔ اس کی کل مالیت $6 ارب سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، کارلس انریکے لیڈور رائوس۔ کارلس ایک بڑا ڈرگ لارڈ ہے۔ اس کا اپنا ایک آئی لینڈ، ایک چھوٹی آرمی اور کئی جہاز ہیں۔ یہ میڈلین کارٹل نامی تنظیم کو بنانے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ یہ ساؤتھ امریکہ میں سب سے زیادہ کوکین کی سپلائی کنٹرول کرتا تھا۔ اس کے کئی جہاز تھے، ایک ایئرپورٹ تھا، اور اس کے آئی لینڈ پر اس کی آرمی، جہاز اور ٹرین ڈاگز تعینات رہتے تھے۔ یہ روزانہ تقریباً $60 ملین کے ڈرگ سپلائی کرتا تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے ذاتی جہاز اور ایک پورا بہیمین آئی لینڈ خرید رکھا تھا، جس کی قیمت $4.5 ملین سے زیادہ تھی۔ اس کے آئی لینڈ پر ایک پارٹ کلب، ایک میرینا، ایک ایئر اسٹرپ اور تقریباً 100 پرائیویٹ گھر موجود تھے۔ یہ آئی لینڈ بعد میں اس کی اسمگلنگ کا مین اڈہ بن گیا۔ اس کے آئی لینڈ پر 1000 میٹر لمبی ایئر اسٹرپ تھی جس پر اس کے فوجی ریڈارز اور ٹرین ڈاگز تعینات تھے۔ یہ شخص اس وقت یو ایس میں 135 سال کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کی کل مالیت $2.7 ارب سے زیادہ ہے۔ نمبر 6، اچوا برادرز۔ اچوا برادرز 3 بھائی تھے جن کا نام جارج لوئس اچوا، فیبیو اچوا اور جان ڈیوڈ اچوا تھا۔ کئی گینگسٹرز کی طرح ان کا تعلق بھی ایک شریف فیملی سے تھا۔ یہ میڈلین کارٹل نامی تنظیم کو بنانے والے افراد میں سے ایک تھے، جس میں پیبلو اسکوبار، کارلس لاڈیرا اور ہوزے گونزالو بھی شامل تھے۔ یہ تینوں بھائی ڈرگس کے کاروبار میں پڑ گئے اور سٹریٹ لیول سے کام شروع کیا اور پھر میڈلین کارٹل کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ تینوں جلد ہی میڈلین کارٹل کے کوکین کے کاروبار کا 30% حصہ کنٹرول کرنے لگے۔ ان پر اس وقت زوال آیا جب کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے اعلان کیا کہ ڈرگس کا الیگل کاروبار کرنے والوں کو یو ایس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور پھر یہ کارٹل کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پاناما چلے گئے۔ ان میں جارج لوئس ابھی زندہ ہے، جبکہ فیبیو اچوا کو یو ایس کے حوالے کر دیا گیا اور جان ڈیوڈ اچوا مارا گیا۔ بے شک برے کام کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ان تینوں بھائیوں کی کل مالیت $6 ارب سے زیادہ ہے۔ نمبر 7، داؤد ابراہیم۔ داؤد ابراہیم وہ نام ہے جس سے انڈیا میں ہر ایک شخص واقف ہے۔ اس کا شمار دنیا کے بڑے گینگسٹرز، انڈر ورلڈ ڈان، ویپن اسمگلر اور ریئل اسٹیٹ اسکیمر میں ہوتا ہے۔ اس کئی بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ داؤد ابراہیم اس وقت فرار ہے اور اسے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا، اور یہ کئی حکومتوں کی طرف سے اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ داؤد ابراہیم تمام کارروائیاں اپنی کرائم آرگنائزیشن کے ذریعے کرتا ہے جس کا نام ڈی کمپنی ہے، اور اس کی خبروں کے سورسز عام لوگ ہیں۔ انڈیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے بعد اس نے انڈیا سے باہر مڈل ایسٹ میں ریئل اسٹیٹ اسکیم کا کام بڑھایا۔ اس نے اپنا زیادہ تر پیسہ ریئل اسٹیٹ اسکیمز کے ذریعے ہی بنایا ہے۔ اس وقت یو ایس کی طرف سے اسے انٹرنیشنل ٹیررسٹ قرار دیا گیا ہے اور اسے پکڑوانے پر $25 ملین کا انعام مقرر ہے۔ اس کی کل مالیت $6.7 ارب ہے۔ نمبر 8، لیونا ہیلمزلی۔ شاید کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، مگر لیونا ان میں سے بالکل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اسے 11 سال جیل بھی ہوئی، مگر اپنے تعلقات کی بنا پر وہ 19 مہینوں میں ہی رہا ہو گئی۔ لیونا کو دی کوئین آف مین بھی کہا جاتا ہے۔ 1980 کے اختتام پر لیونا اور اس کے شوہر نے نیو یارک ریئل اسٹیٹ سے $2 بلین کمائے۔ اپنے کام کی انتہا پر اس نے فلیٹیرون بلڈنگ اور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ خریدی۔ 1988 میں اس نے ریئل اسٹیٹ منی سے $1 ملین کا ماربل ڈانس فلور اور $45,000 کی مالیت کا سلور ڈاگ خریدا۔ اس کا سب سے بڑا کاروبار ریئل اسٹیٹ اسکیم کا ہی ہے۔ لیونا ہیلمزلی نے 20 اگست 2001 کو وفات پائی اور اس کی کل مالیت $8 ارب سے زیادہ ہے۔ نمبر 9، پیبلو اسکوبار۔ پیبلو اسکوبار وہ واحد کولمبین ڈرگ لارڈ ہے جس کی مقبولیت میڈلین کارٹل سے زیادہ ہے۔ یہ کولمبیا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا اور اس نے اپنی ابتدائی زندگی بجلی جیسی سہولت کے بغیر ہی گزاری۔ پیبلو اسکوبار میڈلین کارٹل کا ہیڈ تھا۔ یہ ڈرگز ڈیلنگ، اسمگلنگ، بامبنگز، اسیسینیشنز اور کئی مرڈرز میں ملوث تھا۔ اپنے کام کے عروج پر یہ روزانہ 15 ٹن کوکین اسمگل کرتا تھا۔ یہ بہت ہی خطرناک آدمی تھا اور اپنے راستے میں آنے والے تمام دشمنوں کو پیسے سے خرید لیتا یا مروا دیتا۔ 1993 میں جب وہ مرا تو اس کی کل مالیت $30 ارب سے زیادہ تھی، اور 1999 میں فوربس نے اسے دنیا کا 7واں امیر ترین بندہ قرار دیا۔ یہ اس وقت کوکین کی عالمی مارکیٹ کا 80% حصہ کنٹرول کرتا تھا۔
یہ آدمی اپنی فیملی سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق جب وہ فرار تھا تو اس نے اپنی بیٹی کو سردی کے موسم میں گرم رکھنے کے لیے $1 بلین کیش جلا ڈالا۔ اپنے وقت میں اس نے کولمبیا کا قومی قرض ادا کرنے کی پیشکش کی جو اس وقت $10 ارب تھا۔ نمبر 10 اماڈو کریلو فیونٹس۔ اماڈو میکسیکو کا سب سے بڑا ڈرگ لارڈ تھا۔ اس کے پاس اپنے 727 طیارے تھے۔ اگر کسی پر اسے ذرا سا شک ہوتا تو یہ اسے مروا دیتا۔ یہ منی لانڈرنگ کے لیے کولمبیا کے ایک چینل کا استعمال کرتا تھا اور اپنے طیاروں کے ذریعے ڈرگ سپلائی کرتا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا اور اس وقت یہ US اور میکسیکو کی طرف سے اشتہاری اور مفروض تھا۔ اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے کئی فیک آئیڈینٹیٹیز بنائی اور پلاسٹک سرجریز کروائیں۔ 1997 میں پلاسٹک سرجریز کے بعد ناساز حالت کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اماڈو ہی صرف وہ ڈرگ لارڈ نہیں تھا جس کے پاس پرائیویٹ پلینز تھے، مگر سب سے زیادہ پرائیویٹ پلینز کا مالک وہی تھا اور اسی وجہ سے اسے دی لارڈ آف اسکائز کہا جاتا تھا اور ان طیاروں کے ذریعے ڈرگز سپلائی کرتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا کاروبار ڈرگ سپلائی کا ہی تھا۔ جب وہ مرا تو اس کی کل مالیت $25 ارب کی تھی۔ نمبر 11 ہوزے ڈیوڈ فیگروا اگوستو۔ ہوزے ڈیوڈ پورٹو ریکن کا سب سے بڑا ڈرگ لارڈ مانا جاتا ہے۔ اس نے منشیات کی دھجیاں اڑانے سے لاکھوں افراد کو اکٹھا کیا۔ اس نے مبینہ طور پر کوکین کی کھیپ چوری کرنے والے ڈرائیور کو مارنے کے بعد اپنی مجرمانہ تنظیم کی صفوں میں اضافہ کیا۔ غیر قانونی اسلحے اور اس قتل کے الزام میں اسے 209 سال قید کی سزا سنائی گئی، تاہم جعلی رہائی کے حکم کے ساتھ وہ جیل سے نکلنے سے کامیاب ہو گیا اور ڈومینیکن جا کر اپنی کئی فیک آئیڈینٹیٹیز بنا لی اور وہاں 10 سال تک منشیات کا کام کرتا رہا۔ اس کی تنظیم اپنے عروج کے دوران ڈومینیکن سے پورٹو ریکو تک منشیات کے 90% ٹریفک کو کنٹرول کرتی تھی۔ 2009 میں اس کے ایک اڈے پر چھاپہ مار کر $4 ملین کیش اور $1 ملین مالیت کی گھڑیاں ضبط کی گئیں۔ 2017 میں اسے منشیات کے کاروبار اور قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت یہ 30 سال قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی مالیت $1 بلین سے زیادہ ہے۔ نمبر 12 سیمیون موجلیوچ۔ سیمیون 1946 میں یوکرین میں پیدا ہوا۔ یہ رشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے۔ رشیا میں سب سے زیادہ مجرمانہ تنظیموں کی سربراہی یہی کرتا ہے۔ یورپی یونین اور US کی ایجنسیز نے اسے دنیا میں موجود رشین مافیا سینڈیکیٹس کا سربراہ قرار دیا ہے اور اسے باس آف باسز کہا جاتا ہے۔ یہ شخص بہت وسیع کرمنل امپائر چلاتا ہے اور FBI نے اسے دنیا کا خطرناک ترین گینگسٹر قرار دیا ہے۔ یہ ہتھیاروں کی سپلائی، کنٹریکٹ مرڈرز، ایکسٹارشن، ڈرگ ڈیلنگز اور عالمی سطح پر جسم فروشی کا کاروبار کرتا ہے۔ اس کا نک نیم ڈون سیمیون اور برینی ڈون ہے۔ US کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص روس یوکرین گو نامی کمپنی کو چلاتا ہے اور ریفی سین بینک میں شراکت دار ہے۔ یہ اس وقت ماسکو میں آزادی سے رہ رہا ہے اور اس کے 3 بچے ہیں۔ اس کے رشیا اور یوکرین کی کئی سیاسی شخصیات کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ ایک رشین FSB ڈیفیکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ اسے 1990 میں ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ میں ملوث رہا ہے۔ 24 جنوری 2008 کو اسے ٹیکس چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور 24 جولائی 2009 کو اس کی ضمانت ہو گئی۔ اکتوبر 2009 میں FBI نے اسے 10 موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل کیا اور دسمبر 2015 میں اس کا نام نکال دیا اور یہ اس وقت ماسکو میں آزادی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی کل مالیت $10 ارب سے زیادہ ہے۔